جوہر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی ماہرانہ رائے جاننا چاہیں گے کہ اسلام آباد میں 21 گھنٹے طویل مذاکرات کو آپ بریک تھرو قرار دیں گے یا صرف ایک آئس بریکنگ سیشن تھا؟ اور دونوں فریقین کے نکات میں سے آپ کو کس کا موقف زیادہ حقیقت پسندانہ لگا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کو بالکل آئس بریکر بھی کہا جا رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ایک آئس بریکنگ سیشن تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیوج ڈپلومیٹک بریک تھرو تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ کہاں پہ تھے یہ دونوں ملک، بالکل ایک ایسی جنگ کی اور ایسی انکنٹرولڈ اسکلیشن پہ، بالکل جہاں پہ لگتا تھا کہ اب نیکسٹ جو راؤنڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک، جو امریکہ کے تھریٹس تھے وہ تو آپ کو پتہ ہی ساری دنیا کے سامنے تھے، اور پوری دنیا پریشان تھی اس کے اوپر۔ صرف وہ لوگ نہیں جو اس جنگ میں کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھے یا باقی ملک اس خطے کے، بلکہ یورپ اور امریکہ تک ہر شخص پریشان تھا کہ جی، کیونکہ جس طرح کی ظاہر تھریٹس آ رہے تھے ان کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اور پھر ظاہر ایران جو کہہ رہا تھا کہ جس طرح وہ ریٹیلیٹ کریں گے تو وہ کیا صورت بنتی۔ اب دیکھیں اس کے بعد پھر مذاکرات کی میز پہ ان کو لے کے آنا، پھر 21 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے اور اس میں بہت سے امور بھی طے پا گئے۔ دونوں طرف کے بیانات آپ دیکھ لیں، ایک طرف وہ بیان تھا کہ جی وہ ایرانین سائڈ سے کہ جی صرف 2-3 امور رہ گئے تھے، باقی سارے امور پہ جو ہے اتفاق ہو گیا تھا، اور ہم تو معاہدے کے بہت ہی قریب تھے۔ اور امریکن سائڈ سے بھی آئی بات کہ جی مینلی نیوکلیر ایشو ہی رہ گیا تھا۔ اچھا، اس پہ میں نے ویسے اتفاق سے کہا بھی تھا اسے ایک دن پہلے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جہاں پہ اٹکے گا سب سے زیادہ جس کا چانس ہے وہ اسی ایشو پہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم سیشن میں سمجھتا ہوا، جس سے چیزیں جو ہے خاصی آگے بڑھیں۔ لیکن دیکھیں اس کے بعد جو ہے پھر کیونکہ دونوں سائڈ سے اس طرح کی لچک نہیں دکھائی گئی مزید جس طرح کی ضرورت تھی، تو پھر چیزیں جو ہے دوبارہ کمپلیکیشنز کی طرف گئی ہیں۔ اب ایران جو ہے اس کی جو لیوریج ہے اپنے ہرمز کی، امریکنز اس کو مزید جو ہے نا نہیں چاہتے کہ ایران اس کو پلے کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی وہ لیوریج نیوٹرلائز کر دیں، تو انہوں نے یہ بلاکیڈ کا اعلان کر دیا، کیونکہ اس بلاکیڈ سے اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر بلاکیڈ وہ ابھی کر سکتے ہیں، انہوں نے کر رہے ہیں تو پہلے کیوں نہیں کر دیا پہلے انہوں نے اتنا عرصہ تک کیوں ایران کو یہ لیوریج استعمال کرنے دی کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا الاؤ کرتے تھے کہ کس شپ نے وہاں سے گزرنا ہے، کون سی نہیں گزر سکتی، کیونکہ ان کے جہاز تو وہاں پہ کھڑے نہیں تھے، ان کی بحریہ تو نہیں تھی وہاں پہ، صرف ایک تھریٹ تھا، مطلب یہ دھمکی تھی کہ کوئی بھی گزرے گا تو ہم اس کو اپنے میزل سے یا راکٹوں سے یا ڈرون سے نشانہ بنائیں گے۔ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ یہ کیوں نہیں کر رہا تھا پہلے، اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اس کا جو اقتصادی جو ہے نا کاسٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تھا، کیونکہ اگر وہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ بلاکیٹ کریں گے تو تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بالکل جو ہے 150 سے بھی اوپر جا سکتی ہیں، اور پوری دنیا کا جو اقتصادی نظام ہے وہ انسٹیبل ہو جائے گا۔ اور امریکہ کے اندر اور پوری دنیا میں تو خیر صارفین کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، خود امریکہ کے اندر جہاں پہلے $3 کا گیلن تیل تھا، وہ پیٹرول پمپوں پہ آپ کو 4-4.5 گیلن کا جو ہے نا پر گیلن کے حساب سے بک رہا تھا، تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا اس کا پولیٹیکل کاسٹ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے وہ کاسٹ لینا مزید۔ ابھی خیر انہوں نے یہ جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے اکنامک کاسٹ لے لیں گے کچھ دیر کے لیے، لیکن ایران کا یہ تھریٹ نیوٹرلائز کریں گے، یہ جو کارڈ ہے ایران کا، یہ جو لیوریج ہے ایران کی، اس کو وہ نیوٹرلائز کر دیں گے۔ تو وہ اب وہ کیونکہ دیکھیں پہلے کیا ہو رہا تھا، پہلے جو ہے ایران باقیوں کی شپس تو یا بحری جہاز ہیں اپنی جو آئل ٹینکرز ہیں وہ اپنی مرضی سے الاؤ کر رہا تھا کہ کون گزر سکتا ہے کون نہیں، ان کے اپنے گزر رہے تھے سارے اپنے، تو ظاہر ہے ان کے وہ جو خرگ آئلینڈ ہے اس سے 90% ان کے وہاں سے آئل ایکسپورٹ ہو رہا ہے، تو ان کے اپنے جہاز جو بحری جہاز ہیں، اور خصوصاً اس لیے بھی کہ اس پہ امریکہ نے ٹیمپرری سینکشنز بھی ہٹا دی تھی ان کے تیل سے، تو ان کو تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا۔ ان کا تیل جو ہے جو پہلے $50 پر بیرل بھی شاید نہیں بکتا ہوگا، اب $100 پر بیرل کے حساب سے بک رہا تھا، تو اور باقیوں کے لیے مشکل تھی لیکن ان کے لیے نہیں تھی۔ ابھی جب یہ بلاکیٹ کریں گے تو پھر ایران کا بھی کوئی تیل نہیں جائے گا، بلکہ تیل کیا ان کی ساری ٹریڈ رک جائے گی، بالکل ہی رک جائے گی، تو اس وجہ سے ایک دم بہت زیادہ پریشر ایران پہ بھی آ گیا۔ اب وہ جو ان کا جو اتنا بڑا ایک ان کی کارڈ تھا، جو اتنا اہم کارڈ تھا، یہ اتنی بڑی لیوریج تھی، وہ اچانک ساری لیوریج جو سی ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے جواباً کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اس طرح کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر ہم وہ باقیوں کے پورٹس پہ اٹیک کرنا شروع کر دیں گے، اگر ہمارا پورٹ نہیں چلے گا تو پھر ہم کسی اور کا بھی نہیں چلنے دیں گے۔ تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نیول پاور تو ہے نہیں کہ جا کے ان پہ وہ بھی بلاکیٹ کر دیں گے۔ وہ کیا کریں گے کہ وہ میزائلز فائر کریں گے، پھر سے دوبارہ سے وہ ڈرونز فائر کریں گے جو باقی پورٹس ہیں
مثال کے طور پہ جو خلیجی ممالک کے پورٹس ہیں جو ان کی وہ بات کر رہے ہیں. اب اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں اور بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں سعودیہ کا جو تیل ہے ایک تو خیر یہاں سے جاتا تھا, لیکن ان کے پاس ایک آلٹرنیٹیو روٹ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ دوسری سائڈ سے جو ہے نا باب المندب کی طرف سے بھی وہ سارے تیل جو ہے نا ان کے جہاز جا سکتے ہیں. اور انہوں نے ایک گیس پائپ لائن, انہوں نے بالکل ایک ٹھیک. تیل کی پائپ لائن بنائی ہوئی ہے جو کہ ان کی جو ہے نا ان کا زیادہ تر تیل ان کے جو ہے نا سعودی کا جو حصہ بحرین کے ساتھ قریب ہے وہاں پہ ہے ان کا جو ایسٹرن ہے, تو وہاں سے ایسٹ سے ویسٹ ایک وہ بالکل ہے ٹھیک. اور اس دھمکی پہ تو اب ہم نے دیکھا کہ جو ہے چائنا کے جو منسٹر آف ڈیفینس ہے ان کا بھی بیان ہمارے سامنے آ گیا ہے. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی اور ہمارے ان معاملات میں انٹرفیئر کرے. ایران کنٹرول دا اسٹریٹ آف ہرمز. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر کہیں ادھر سے معاملات خراب ہوتے ہیں تو کیا چائنا ڈائریکٹلی آ سکتا ہے, انوالو ہو سکتا ہے اس سب میں؟ دیکھیں چائنا کو اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ ایک تو خیر وہ سعودی والی بات میں کمپلیٹ کر دوں کہ دیکھیں سعودی کا جو تیل ادھر سے باب المندب سے جا سکتا ہے, دوسرے جن کا امبوہ پورٹ ہے وہاں سے کافی زیادہ انہوں نے شفٹ کر دیا. لیکن اگر ایرانی وہاں پہ کرتے ہیں یا ہوتیز کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ میزائل, کیونکہ ہوتیز جو ہے وہ باب المندب کو وہ بھی کچھ حد تک بلاک کر سکتے ہیں, تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. اب چین کا کیا ہے؟ دیکھیں چین کا سٹیک جو ہے اس میں یہ ہے کہ 90% تیل جو ایران کا ہے وہ چین خریدتا ہے. تو چین کافی زیادہ ہے, اس کی ریلائنس ہے اس تیل پہ. ابھی تک تو ان کو مل رہا تھا بیکاز وہ ان کے حصے کا تیل تو جا رہا تھا. اب اگر یہ بلاکیٹ کرتے ہیں تو وہ تیل بھی بند ہو جاتا ہے, تو پھر چین کو فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے, بہت ایک سیریس قسم کی ڈسرپشن آ جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے ان کی اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, حالانکہ وہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ محتاط تھے. بالکل صحیح, اور اب بڑا کلیئرٹی سے انہوں نے یہ اس پہ بیان دیا ہے. سر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ٹاکس میں جوہری پروگرام کے حوالے سے اختلاف رہا. آپ نے یوکرائن اور قذافی کی مثالیں دیکھی ماضی میں, جنہوں نے جوہری پروگرام سے دستبرداری کا اعلان کیا تو ان کے ممالک پر حملے ہو گئے. کیا ایران کا جوہری پروگرام سے دستبردار نہ ہونا ایک اسٹریٹجک نیسیسٹی نہیں؟ دیکھیں آپ نے جو اگزامپل دی ہے میں آپ کو بہت سی ایسی اگزامپلز بھی دے سکتا ہوں جب ملک اپنے نیوکلیر پروگرام سے دستبردار ہوئے تھے اور ان پہ اٹیکس نہیں ہوئے. مثال کے طور پہ ارجنٹینا ہے, برازیل ہے, ساؤتھ افریقہ ہے. ساؤتھ افریقہ کے پاس تو نیوکلیر کیپیبلٹی تھی, انہوں نے وہاں سے رول بیک کیا. تو اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس سے دستبردار ہوں تو آپ کے خطرے میں آ جائیں یا آپ کا کوئی رجیم کا جو ہے اس کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے. ایسی بات نہیں ہے. ایران یہ سمجھتا ہے کہ ان کا حق ہے یہ کہ جی وہ جو ہے نیوکلیر پروگرام رکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نیوکلیر کیپیسٹی, جو نیوکلیر ویپنز کیپیسٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ بام نہیں بنائیں گے نیوکلیر بام, لیکن ویسے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا رائٹ ہے ہم سویلین نیوکلیر پروگرام رکھیں. اب امریکہ جو ہے وہ بالکل اور اسرائیل جو ہے وہ بالکل اعتماد نہیں کرتے کہ وہ ایسا کریں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے اگر ان کو یہ موقع ملا ہے تو وہ بالکل اس طرف جائیں گے, نیوکلیر ویپنائزیشن کی طرف جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ 450 کلو گرام یورینیم جو ان کے پاس پڑا ہے, جو انہوں نے 60% تک افزودہ وہ کیوں کیا؟ کیونکہ سویلین نیوکلیر پروگرام کے لیے تو ان کو صرف 4% سے کم تک چاہیے, 3.67% تک ٹو بی پریسائز. تو پھر یہ 60% انہوں نے کیوں کیا تھا؟ تو بات یہ کہ وہ دونوں طرف سے اس قسم کے آرگیومنٹس ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ دیکھیں ایران ایک ٹائم پہ مان گیا تھا. JCPOA جو 2015 میں سائن ہوا تھا, جو یورپینز نے بیسیکلی نیگوشیٹ کیا تھا ایران کے ساتھ, اس میں ایران نے یہ حدیں بھی مان لی تھیں. 10 سال کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو اس کو افسودہ نہیں کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ انسپیکشنز کے لیے بھی مان گئے تھے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے. تو اس وقت اسی سے وڈرا تو خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا آ کے, ورنہ تو امریکہ بھی اس کا حصہ تھا. وہ بڑا اچھا معاہدہ تھا میں سمجھتا ہوں.